اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویلنس اینڈ سیلف کیئر۔ ویلنس اینڈ سیلف کیئر کی جانب سے حاضر خدمت میں حکیم رانا رئیس احمد کے طبی مشورے۔ آج میں آپ کو جس مرض کے بارے میں نقصہ بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ ہمارے ملک کا کثرت سے پایا جانے والا مرض ہے۔ اس مرض میں تقریباً بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس مرض کا نام ہے السر۔ السر معدہ، السر کہتے ہیں طب میں کسی بھی مقام پر زخم کا پیدا ہو جانا۔ یہ معدے کا بھی السر ہو سکتا ہے، انتڑیوں کا بھی السر ہو سکتا ہے، غذا کی نالی کا بھی السر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس مرض کے لیے جو میں نقصہ آپ کو بتاؤں گا وہ غذا کی نالی کا السر ہو، اس میں انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہوگا، اسی نقصہ سے ٹھیک ہوگا۔ اگر معدے کا السر ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اسی نقصہ سے ٹھیک ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور جو ہے انتڑیوں کا السر ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اسی نقصہ سے ٹھیک ہوگا۔ اس مرض کے پیدا ہونے کے اسباب وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ غور سے ویڈیو کو سنیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس مرض میں سب سے زیادہ جو ہے، جب مرض شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو سب سے انسان کے سینے میں یعنی کہ غذا والی نالی میں جو ہے وہ ساڑ، درد، جلن شروع ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد مرض کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر معدے کے مقام پر سوجش، درد، ساڑ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس سے بھی مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ انتڑیوں میں چلا جاتا ہے، اور انتڑیاں جو ہے وہ درد، سارا پیٹ یعنی کہ معدہ سارا مقام درد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انتڑیوں میں جو ہے ہوا زیادہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس مرض میں جب مریض کو یہ السر شروع ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر اس کا زیادہ اثر جو ہے اس کے بعد جگر کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان خوراک کھائے گا ہی نہیں یا خوراک کم کھائے گا تو اس کا معدہ جو ہے غذا زیادہ طلب کرے گا۔ جب زیادہ انسان غذا نہیں کھائے گا تو اس کا ایچ بی یعنی کہ جگر کا مسئلہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو غذا ہی جسم کو طاقت دیتی ہے، غذا ہی سے انسان کا فضلہ تیار ہوتا ہے، اور غذا کے کچھ اجزاء سے ہی خون بنتا ہے۔ اس لیے غذا ہم اچھی سے اچھی کھائیں گے تو ہمارا جگر معدہ اچھا سے اچھا خون پیدا کرے گا اور انسانی صحت جو ہے وہ تندرست رہے گی۔ اس کے علاوہ اس مرض کو سب سے زیادہ ایلوپیتھک میں لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اس مرض کے لیے ایلوپیتھک میں کوئی مکمل علاج اس مرض کا موجود نہیں ہے۔ اگر السر معدے کا علاج موجود ہے تو انشاءاللہ طب کے نسخوں میں طب نبوی میں موجود ہے۔ انشاءاللہ جو اس مرض کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ اس نسخے کا تعلق 100% طب نبوی سے ہوگا۔ انشاءاللہ آپ پرہیز کر کے نسخہ استعمال کریں، اور 100% گارنٹی شدہ انشاءاللہ نسخہ ہے اس مرض کے بارے میں، چاہے السر انتڑیوں کا ہو، معدے کا ہو یا غذا والی نالی کا ہو۔ جب یہ نسخہ استعمال کریں گے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس نسخے کے دوران استعمال آپ نے جو ہے گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ گرم چیزوں کے اسباب سے ہی یہ مرض زیادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ انڈا، گوشت، مرغن غذائیں کھانا، اور بکثرت کھانا، اور بے ٹائم کھانا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بازاری کھانے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جب انسان کو یہ مرض لگ جائے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ پرہیز کرے مرغن غذاؤں سے، تیز مرچ مسالے سے، اور تازہ پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ تازہ پانی کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو بھی زہریلے اثرات ہیں مرض کے وہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ السر معدہ کے لیے آپ نسخہ جو ہے ہمارا نوٹ فرما لیں۔ غذا والی نالی کا السر ہو، انتڑیوں کا ہو، سب سے پہلے آپ نے اس میں لینا ہے سونف۔ عام سی چیز ہے، گھریلو چیز ہے، اور ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ سونف آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ کشمیز، خشک دھنیا آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ ملٹھی عام سی چیز ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جو آپ نے ملٹھی لینی ہے نا
اس کے اوپر کا کالا چھلکا جو ہے وہ چھری کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ چھیل لینا ہے، اوپر والا چھلکا، اس کا وزن بھی آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے ہلدی ثابت، یہ بھی عام چیز ہے، گھریلو چیز بھی ہے، عام پنساری سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کو سونف، کشنیز، ملٹھی اور ہلدی ثابت، ان تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ گرینڈ کرا لیں یا چٹھو میں کوٹ کر چھان کر رکھ لیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ آدھا چمچہ صبح پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھائیں، آدھا چمچہ دوپہر کو پانی کے ساتھ کھائیں، آدھا چمچہ جو ہے وہ شام کو پانی کے ساتھ کھائیں، اور گرم مسالہ، گرم مرچ مسالہ، گرم غذاؤں سے آپ پرہیز کریں، اور اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے کھانا کیا ہے۔ جب آپ نے اس مرض کا علاج شروع کر لینا ہے تو اس میں کھانے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے صرف چند ایک چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ کھانی ہے، جیسے دودھ کا استعمال کریں، دودھ سے تیار ہونے والی غذا کا استعمال کریں، جیسے پھرنی، کسٹرڈ، کھیر، سابودانہ، دلیا وغیرہ، ملک شیک وغیرہ، سادہ فروٹ وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرہیز کر کے آپ نسخہ استعمال کریں۔ انتڑی اور معدے کے السر کے لیے لاجواب نسخہ ہے، اور آپ کو کسی اس مرض کے لیے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ پیسے فیسیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور اللہ کے رحم و کرم سے 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی مرض کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ ہمارا نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، 036558 اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔